السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے جنید شاہد اور آج کے اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں ہم بات کریں گے ویوز کی۔ ہم نے پریویس ویڈیو ٹیوٹوریل میں ڈسکشن کی تھی کنٹرولر کے اوپر، ایکشن کے اوپر اور راؤٹ کانفگ کے اوپر۔ آج ہم بات کریں گے ایکشن ریزلٹ کے ویوز کے بارے میں۔ یہاں پہ کئی قسم کے آپ ایکشن یوز کر سکتے ہیں اور ان کے رسپانس میں آپ ویو کو ریٹرن کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ایک ایکشن ریزلٹ ہے، اس کا نام ہے انڈیکس۔ آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے رسپانس میں آپ جیسن ریٹرن کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک اور ایکشن بناتا ہوں ریزلٹ، میں نے اس کو کاپی کیا، یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں ویو، اور اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں ویو، یا اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں سمپل پیج، اور یہاں پہ میں اس کو میں ریٹرن کر رہا ہوں ایک ویو جو کہ ہمارا HTML پیج ہے، یا کوئی بھی آپ کا ویژولائزیشن کے لیے کوئی بھی پیج ہے اس کو ہم ویو کہتے ہیں۔ اور ویو یہاں پہ ایک فولڈر میں جا کے کریٹ ہوتا ہے کنٹرولر کے نیم کے فولڈر کے اندر۔ تو ویو کا فولڈر ہے، اس کے اندر کنٹرولر کے نیم کا فولڈر ہے، اور اس کے اندر آپ کا HTML پیج بنے گا جو کہ ASP.NET MVC میں CSHTML ایکسٹینشن آن کرتا ہے۔ میں اس پہ رائٹ کلک کروں گا، ویو کو ایڈ کرنے کا طریقہ ہے رائٹ کلک کریں اور اس پہ آ جائیں ایڈ ویو اور یہاں پہ کلک کریں۔ تو اب یہ مجھ سے پوچھے گا ویو کا نیم کیا رکھنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ٹیمپلیٹ اٹیچ کرنا ہے، کوئی ڈیٹا ٹرانسفر ماڈل یا نہیں، آپ نے اس کو پارشلی کریٹ کرنا ہے اور سمپل کریٹ کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کوئی لے آؤٹ یوز کرنا ہے۔ تو پارشلی جو ویو ہوتا ہے یہ ایسے ویوز ہوتے ہیں جو کہ چنکس میں ویژول ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں، ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیوز میں۔ تو ابھی میں اس کو ان چیک رہنے دیتا ہوں، میں کوئی لے آؤٹ یوز نہیں کر رہا، تو ڈیفالٹ لے آؤٹ ہی یوز ہوگا، اور میں سمپلی ایکشن کے نیم سے ویو بنا لیتا ہوں اور اس کو ایڈ کر لیتا ہوں۔ ریممبر ون تھنگ، اگر آپ کسی اور نیم سے ویو بنائیں گے جو کہ آپ کے ایکشن سے ڈیفرنٹ ہے، جس طرح میں کہہ دیتا ہوں پیج 1، تو مجھے یہاں پہ ویو کے اندر ڈبل کوٹس کے اندر اس کا نیم ڈکلیئر کرنا پڑے گا، لیکن اگر میں سیم نیم رکھتا ہوں تو پھر مجھے ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو آٹومیٹکلی وہ ویو بائنڈ ہو جائے گا۔ تو اب یہ اسکیپ فولڈنگ ہو رہی ہے جو کہ ایک ڈمی ویو بنا کے اس کے ساتھ اٹیچ کر دے گا بیک اینڈ پہ، اور جیسے ہی یہ اٹیچ ہو جائے گا تو میں اس ایپلیکیشن کو ایگزیکیوٹ کروں گا اور گوگل کروم پہ رن کر کے دیکھوں گا، کیونکہ بائی ڈیفالٹ ہمارا کنٹرولر مین سلیکٹ ہے، تو اس کا انڈیکس کال ہو جائے گا اور میں ایکسپلیسٹلی پیج ایکشن لسنر کو کال کروں گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسکیپ فولڈنگ پروسیسنگ میں ہے، اور یہاں پہ ایک پیج ڈاٹ CSHTML پیج بن گیا، اور یہاں پہ ایک ویو بیگ استعمال ہو رہا ہے جس کے اندر پیج کا ٹائٹل ہے اور یہ H2 میں پیج لکھا ہوا ہے۔ ویو بیگ کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے یہ کیا ہوتا ہے، فی الحال یہ ایک سیمپل ہمارے پاس ویو جنریٹ ہو گیا۔ یہ ہمیں یہاں پہ ایک ایرر دے رہا ہے کہ ویو بیگ ایگزسٹ نہیں کرتا، تو ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک پیج ہمارا بن گیا، میں نے اس کو سیو کیا اور اب میں اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارا ایک پیج اب رینڈر ہو چکا ہے، ایپلیکیشن ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے، یہ میرا مین کنٹرولر ہے اور یہ اس کا پیج ہے۔ سب سے پہلے میں ہوم کو ایکسیس کرتا ہوں، تو بائی ڈیفالٹ انڈیکس ایکسیس ہو گیا، اور اگر اب میں پیج کو ایکسیس کروں تو وہ پیج ایکسیس نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا راؤٹ کانفگ کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پہلے ہم لکھیں گے کنٹرولر کا نیم، اور اس کنٹرولر کا پھر ایکشن لکھیں گے جو کہ اس ٹائم ہے پیج، اور اس نے مجھے ریٹرن کیا یہ CSHTML پیج کو۔ اب یہ جو پیج ہمارا بنا ہے وہ یہاں پہ ہے پیج ڈاٹ CSHTML، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ ایپلیکیشن نیم اور یہ سٹائلنگ وغیرہ کیسے آ رہی ہے، یہ نیچے والا جو کاپی رائٹ کا مارک ہے یہ کیسے آ رہا ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ جانا ہے سولوشن میں، یہاں پہ آپ کے پاس ہے شیئرڈ کا ایک فولڈر، اس میں ہمارے پاس ہے ایک لے آؤٹ۔ اب لے آؤٹ میں پوری ایپلیکیشن کا سٹرکچر پڑا ہے ویژولائزیشن کے حوالے سے، اور یہاں پہ ایک ویو بیگ ٹائٹل یوز ہو رہا ہے جو کہ آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ بھی استعمال ہو رہا تھا،
اور وہ وہاں سے ویلیو گیٹ کرتا ہے اور یہاں پہ پلیس کر دیتا ہے. جس طرح ابھی یہاں پہ ہم ویو بیک ڈاٹ ٹائٹل کو یوز نہیں کر رہے، اسی لیے یہاں پہ اس کا کوئی ٹائٹل نہیں آ رہا، صرف لکھا رہا ہے مائی اے ایس پی ڈاٹ نیٹ ایپلیکیشن. تو اگر میں ویو بیک یہاں پہ استعمال کرتا تو جو بھی ویو بیک کے اندر نیم ہوتا وہ یہاں پہ ٹائٹل میں آ جاتا. خیر یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے ڈائنامک ڈیٹا اینٹیٹیز کا، تو اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز ہے رینڈر باڈی. اب رینڈر باڈی ایک ایسا میتھڈ ہے ڈاٹ نیٹ میں جو کہ آپ کے ویوز کو آٹومیٹکلی رینڈر کر دیتا ہے. اگر آپ نے پارشل ویو یوز کرنے ہو تو اس کے لیے ایک الگ سے میتھڈ ہے جس کو ہم کال کرتے ہیں اور وہ پارشل ویو کو رینڈر کرتا ہے. تو آپ کا کوئی بھی پیج جب بنے گا تو وہ اس جگہ پہ آ کے امبیڈ ہو جائے گا، آٹومیٹکلی امبیڈ ہو جائے گا. تو جو میرا پیج تھا یہ پیج ڈاٹ سی ایس ایچ ٹی ایم ایل وہ یہاں پہ آ کے امبیڈ ہو گیا. اگر میں اس کو کمنٹ کر دوں، اس کو سلیکٹ کروں اور یہاں پہ کلک کروں تو یہ کمنٹ ہو جائے گا. اور میں اس کو سیو کرتا ہوں اور پھر میں اپنی ایپلیکیشن کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اب اس کو رینڈر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا. اب اس کو پتہ نہیں کہ کیا چیز رینڈر کرنی ہے، تو یہ ایرر میرے پاس آ گیا کہ اس کو نہیں پتا کہ کیا چیز رینڈر کرنی ہے. تو اس کو ہم انکمنٹ کر دیں گے اور اس کو سیو کریں گے اور پھر اپنی ایپلیکیشن کو ریفریش کرتے ہیں تو یہ دوبارہ سے ریوائیو ہو جائے گا اور ایبسولوٹلی کام کرنا شروع کر دے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک سیمپل ویو ہے. اگر آپ نے کوئی بھی پیج بنانا ہے جیسے کانٹیکٹ پیج ہو گیا، اباؤٹ اس پیج ہو گیا، تو آپ یہاں پہ مین کنٹرولر میں ایکشنز ایڈ کرتے جائیں اور رائٹ کلک کر کے ویوز ایڈ کرتے جائیں. آپ کسی بھی پیج پہ اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ اسی پیج پہ ہوگا. سم ہاؤ ہمیں کبھی کبھار اس طرح کی سچویشن کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں کئی جگہ پہ کچھ اسپیشل کمپوننٹس یوز کرنے پڑتے ہیں، جیسے جے کیو ٹی کا ڈیٹا ٹیبل. تو ڈیٹا ٹیبل کی اگر ڈیمانڈ ہماری پوری ایپلیکیشن میں نہیں ہوتی تو ہم اس کو گلوبلی لے آؤٹ کے اندر ڈکلیئر نہیں کرتے، بلکہ پیج اسپیسیفک لائبریریز ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ صرف اسی پیج پر رینڈر ہوتی ہے اور پوری ایپلیکیشن کو افیکٹ نہیں کرتی. تو میں امید کرتا ہوں یہ ویو کا ٹیوٹوریل آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگا. اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے ریگارڈنگ دس آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، فیس بک پیج سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ کسی بھی ٹائم مجھے اس کے ریگارڈنگ میسج کر سکتے ہیں اور آئی ایم اوپنلی ولنگ ٹو آنسر یور کیوریز. تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگا. اللہ حافظ.